اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ چکی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو چکے، کفر و شرک سے تائب اور توحید و رسالت کا صدقے دل سے اقرار کر چکے، فرائض نبوت ادا ہو چکے، احکام اسلام کی تعلیم قولاً اور عملاً مکمل ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کو بھیج کر خانہ کعبہ کو مراسم جاہلیت سے بالکل پاک قرار دیا گیا۔ اب وقت آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے فریضے کو خود عملی طور پر انجام دیں، تاکہ امت کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے حج کس شان سے ہونا چاہیے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر طریقہ کیا تھا۔ مناسک حج میں اول سے آخر تک توحید و تفرید تھا، کلمات شرکیہ اور رسوم جاہلیت سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ میں لا شریک لک کا لفظ خاص طور پر کہتے تاکہ شرک کا ذرا بھی نشان باقی نہ رہے۔ تلبیہ اس طرح کہتے ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ حج کی فرضیت نازل ہوئی اس سال آپ نے صدیق اکبر کو امیر الحاج بنا کر مکہ روانہ فرما دیا۔ اس سال مسلمانوں نے صدیق اکبر کی زیر امارت حج ادا کیا۔ ماہ ذی القعدہ میں آپ نے خود حج کا ارادہ فرمایا اور اعتراف میں اعلان کرا دیا کہ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں۔ چنانچہ 25 ذی القعدہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مہاجرین اور انصار اور اصحاب جانثار کے بے شمار گروہ آپ کے ہمراہ تھے۔ شمع نبوت کے ارد گرد تقریباً 90,000 یا 1,14,000 یا اس سے بھی زیادہ پروانوں کا مجمع تھا آپ کے ساتھ۔ 4 ذی الحج کو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ازواج مطہرات 9 بیبیاں اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی آپ کے ہمراہ تھی، اور دیگر خواص اور خدام خاص بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے ماہ رمضان المبارک میں صدقات وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا، وہ بھی مکہ میں آپ سے ملے۔ بعد ازاں آپ نے مناسک اور ارکان حج ادا فرمائے۔ میدان عرفات میں ایک طویل خطبہ پڑھا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں کہتا ہوں سنو، اے لوگوں میں کہتا ہوں آئندہ سال میں میرا تم سے ملنا نہیں ہوگا۔ اے لوگوں، تمہاری جانیں، آبروؤں اور اموال ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسا یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، اور جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون جو بنی حذیل میں ہوا تھا معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے زوجین کے حقوقوں کے بارے میں فرمایا کہ میں تم میں سے کوئی ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک کتاب ہے اور دوسری سنت رسول ہے۔ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا نا تو بتاؤ مجھے کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہم دی گواہی دیں گے آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہیں۔ آپ خطبہ سے فارغ ہوئے۔ حضرت بلال نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں۔ بعد ازاں آپ خداوند ذوالجلال کی حمد و ثنا، ذکر اور شکر، استغفار اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ 10 ذی الحج کو مینا میں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ خود دست مبارک سے نحر فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی نے آپ کی طرف سے قربان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں بھی تقریباً اسی مضمون کا خطبہ دیا جو عرفات میں دیا تھا۔ اخیر میں طواف الوداع کر کے اخیر ذی الحج میں عازم مدینہ روانہ ہو گئے، اور منا میں سب سے پہلے انہوں نے سر مبارک منڈوانے کے لیے منہ مبارک کو صحابہ میں تقسیم فرمایا تاکہ حضرات صحابہ کرام بطور تبرک ان کو اپنے پاس رکھیں، چونکہ آپ کو اس سال حج کے بعد حج کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ مینا اور عرفات کے خطبوں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ غالباً سال آئندہ تم سے ملنا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ اپنی امت سے رخصت ہوئے اور اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے حج کے فرض ہونے کے بعد اسلام میں یہ پہلا حج تھا۔ جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمہ نے حضرت علی کی کچھ شکایتیں کی آپ سے۔ آپ نے غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، غدیر خم، ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول فرما لوں۔ یعنی کہ اشارہ تھا وفات کے زمانے کے قریب آنے کا۔
خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور حضرت بریدہ کا دل بھی صاف کیا کہ حضرت علی اللہ کے محبوب اور مقرر بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض اور عداوت یا نفرت ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر ذی الحج میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے کچھ روز بعد جبرائیل امین غیر معروف شکل میں سفید کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ نبوت میں تشریف لائے اور آپ کے قریب نہایت ادب کے ساتھ دو زبانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت اور علامات قیامت کے متعلق سوال کرنے لگے۔ آپ نے سب کے جواب دیے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ کون شخص تھا؟ صحابہ دیکھنے کے لیے نکلے مگر کوئی نشان ہی نہیں نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے یہ جبرائیل امین تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور میں ان کو پہچان نہیں سکا اس دفعہ۔ ہر دفعہ میں ان کو پہچان لیتا ہوں لیکن اس دفعہ میں ان کو پہچان نہیں سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ جبرائیل امین کو سدرۃ المنتہا میں اور افق مبین پر اصلی شکل میں دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اس وقت پہچان ہی نہیں سکا۔ اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے جبرائیل امین، جس لباس اور جس صورت میں بھی آئے نا آپ کے پاس، آپ فوراً پہچان لیتے، مگر اس مرتبہ ایک عربی اور بدوی کی شکل میں سائل بن کر مسائل پوچھنے آئے، کوئی پیغام خداوندی لے کر نہیں ہے، اس لیے آپ نے انہیں ابتدا میں ہی جبرائیل امین کو نہ پہچانا، ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ جبرائیل امین کے مجلس سے اٹھنے کے بعد آپ نے ان کو پہچانا کہ یہ کوئی سائل نہیں، یہ جبرائیل امین ہے۔ صدق اللہ۔